اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو جی، جمہوریت کی جیت ہو گئی ہے۔ ہمارے دوست رانا شرافت سینئر سول جج صاحب جو ہیں ان کی بھی گالیوں میں کم از کم 2 دن میڈیا پہ نہیں رہا تو مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ اب آج میں نے تیسرے دن لاگ ان کیا چونکہ میں نے ان کو فالو کر رکھا ہے، تو وہ مطلب جتی ستی قسم کے جیالے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر جیالائزم ختم بھی ہو گیا ہے، اگر کسی دور کے اندر آ کے بلاول اور زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑ بھی دی، مطلب وچ از نیکسٹ ٹو امپاسبل، ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی چھوڑ بھی دی اور جیالائزم ترک بھی کر دیا، رانا شرافت دنیا کا آخری بندہ ہوگا جو جیالائی محاذ کے اوپر سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوگا، اور اس نے ہاتھ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی تلوار بھی پکڑ رکھی ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا شدت پسند جیالا ہے۔ اور انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد گالاں کڈ کے نون لیگ دی سر چ موریاں کر دیتیاں سن، اور ڈیسپریشن انہیں، اور ٹویٹر کے اوپر یہی تھا، سنا ہے فیس بک کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں، میں فیس بک پہ نہیں جاتا، تو ٹویٹر کے اوپر انہوں نے لوگوں کے سروں کے اندر پی ایم ایل این کو گالاں کٹ کے، اچھا پی ایم ایل این والے جڑے نا حسب سابق میرے والا رویہ کہ دیکھ کے ہاستے سن، ٹھیک ہے، کہنا کچھ نہیں اگوں، اور وہ بیچارہ اور بھی اس کا فرسٹریشن کا شکار ہوتے تھے جب کوئی جواب ہی نہیں آتا تھا، وہ وڈیاں گالاں کڈن ڈیا کوئی جواب ہی نہیں دین دے، اور ایک دو نے جواب دیتا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں بابے نے جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے، بس انجوائے کرنا ہے، انہیں بھی بند کر دیتی ہیں۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، آج کا موضوع یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ایک دفعہ پھر منتخب ہو چکے ہیں، جہاں پہ چاچو نے ایک ریکارڈ بنایا ہے کہ وہ بینگ اے پرائم منسٹر فارغ ہوئے اور اس کے بعد جیت کے واپس حکومت میں آئے۔ وہاں پہ زرداری صاحب نے بھی ریکارڈ بنایا ہے کہ ایک صدر اگر ایک دفعہ ایوان صدر کے اندر ایک ٹرم گزار جائے تو وہ واپس نہیں آتا، لیکن وہ دوبارہ واپس آئے ہیں۔ زرداری صاحب کو ہماری کیلکولیشن کے مطابق 400 ووٹ ملنے تھے، اور پی ٹی آئی کو ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 190 اور 191 کے قریب ووٹ ملنے تھے، ادھا فرق ہونا سے۔ یہ ہماری کیلکولیشن تھی، اور ہمارے دوست عزیز جناب سعید چودھری صاحب نے اپنے کل کے ولاگ کے اندر اس کی کیلکولیشن کر کے بتائی تھی، لیکن ہم نے جب دیکھا تو زرداری صاحب کو 411 ووٹ پڑے، اور ان کے مخالف جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو 180 ووٹ پڑے ہیں۔ اب 411 اور 180، اس کا مطلب ہے کہ 10 کے قریب ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے ہیں، اور وہ جو زرداری صاحب کی اسٹریٹجی ہے، ایک زرداری صاحب پہ بھاری، اور جناب کیا اسے کہنا چاہیے، مفاہمت کا بادشاہ، تو ہو سکتا ہے وہ 10 لوگ مفاہمت کے ہتھے چڑھ گئے ہوں۔ اگر یہ پی ٹی آئی کا دور ہوتا تو ہم کہتے کہ ان 10 کے ضمیر جاگ پڑے ہیں، کیونکہ ان کے دور میں جو لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی کو ووٹ دیتے تھے تو اس کا ضمیر جاگ پڑا کرتا تھا، وہ بتایا کرتے تھے ہمیں، سارے یوتھر جو ہیں، ٹاپ یوتھر جو ہیں وہ بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یوتھیوں نے ایک کیمپین لانچ کی کہ جناب لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، اور گھسیٹتے اس کو پریزیڈنسی میں پھر پہنچا دیا، یعنی کہ چاچو نے پہنچا دیا۔ وہ بھائی جان ہم پھر آپ کو یاد دلائیں، عمران خان آئے گی، اللہ پٹائے گی، $200 ارب باہر سے لائے گی، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی، اور $100 ارب آپ پہ لٹائے گی۔ پچھوں ماما جڑا نا اپنے پیو نو جعلی تعلیمی ویزے دیتے آسٹریلیا پہ جو آندھا رنگے ہاتھوں ابا پڑھا بیٹھا۔ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میرا پتر پڑھے آ گیا ہے میلبرن ایئرپورٹ تے، دادے ہو کوئی سفارش کرا دے ایمبیسی والے نو کو انہوں چھڑان جا کے دی ضمانت کران، ایتھے سیٹنگ منسٹر دا ابا پڑھیا گئی۔ یعنی کہ یہ 2 نمبر بائی بریڈ ہے، بائی بلڈ ہے، ابا پڑھیا گیا 2 نمبر ہی کر دیا ہویا، لیکن نہیں، وہ سینہ تار کے اس وقت جمہوریت کا چیمپئن بن کے مفرور ہوا ہے، ٹھیک ہے، مفرور بھگوڑا مراد سعید کی بات کر رہا ہوں یار میں،
اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹھیک ہے۔ تو مفرور بھگوڑا مراد سعید اور اس کے فالوور کہتے ہیں کہ جناب چاچو نے تو آصف علی زرداری کو لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا اور اسے پریزیڈنسی پہنچایا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا چمتکار ہو گیا۔ چمتکار تو ابھی آپ کو نظر آئے گا، لیکن میں ان انتخابات کو ایک اور پہلو سے دیکھتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ صدر زرداری کے انتخاب کے نتیجے میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اوپر سے پریشر کم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر ہم فیئرلی دیکھیں تو ایوان کے اندر 3 پارٹیاں، بڑی پارٹیاں موجود ہیں۔ ایک سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور اگر انہیں ریزرو سیٹیں مل جاتی تو وہ اور بڑی ہو جاتی۔ اس سے کم جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، 1 آدھ ووٹ کا ان کا فرق ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادہ کی کمی نہیں ہے، 90 تو وہ ہو گئے ہیں، یہ ان کے 91 ووٹ پڑتے ہیں، ان کے 90 پڑتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر میرا خیال 64 سیٹوں کے ساتھ یا 54 سیٹوں کے ساتھ، اوریجنل سیٹوں کی بات کر رہا ہوں ریزرو ڈالے بغیر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب تینوں میں سے کوئی 2 پارٹیاں آپس میں اگر اتحاد کر لیتی تو ان کی حکومت بن جاتی، اور اس کے اندر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتی، پھر بھی حکومت بن جانی تھی، اس کی 91 سیٹیں تھیں، اور پی ایم ایل این کے ساتھ اگر کر لیتی تو پھر بھی بن جانی تھی۔ پی ایم ایل این جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیتی تو پھر بھی بن جانی تھی۔ کسی سنگل پارٹی کی حکومت نہیں بننی تھی، یہ بات طے تھی۔ پی ٹی آئی نے پہلے شور ڈالا کہ جناب ہماری سیٹیں چھین لی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر ماتم کرنے کی کوشش کی، لیکن سسٹم آگے بڑھ گیا، وقت کا پہیہ گزر گیا۔ اب جناب اگر ہم کل کو یہ دیکھتے ہیں، میں نے کہا نا پی ٹی آئی کے لیے نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو وہ کچھ یوں ہے کہ کل کو اگر حافظ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی، میرے منہ میں خاک سر، میں تو خادم ہے سر 2 ایکسٹینشن نہ ملیں صاحب نو، کیونکہ لاوے گئے ہو تسی سر، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچنی بلی بن کے جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ جناب آپ کو ایوان کے اندر ہم سپورٹ کر دیتے ہیں، آپ کے پاس سادہ اکثریت ہو جائے گی، بلاول کو وزیر اعظم لائیں، پی ایم ایل این کی چھٹی کروائیں، کیونکہ 2-1 سال کے بعد آئی ایم ایف سے جتنے بھی معاہدے کرنے آپ نے وہ کھو گئے ہوں گے، عوام کی گالیاں پڑ چکی ہوں گی، پی ایم ایل این جو ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ زمین پر رلتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ لوئسٹ ایب کے اوپر ہو اس کو کک مار کے فارغ کریں اور باہر پھینکیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں حکومت بنا لیں۔ آپ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپشن پہلے موجود نہیں تھا؟ یہ آپشن پہلے دن سے موجود تھا، لیکن اس وقت بھی عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جناب ہم کسی کے ساتھ نہ ہاتھ ملائیں گے نہ مل کے بیٹھیں۔ جو فیشزم ہے، فیشزم اقتدار کے اندر شیئرنگ قبول نہیں کرتا، سادہ سی بات ہے، وہ اس کی اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن فیشزم جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ قبول نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ عمران احمد خان نیازی، اور میں پوری کنوکشن کے ساتھ یہ بلیو کرتا ہوں، پورا ایمان ہے میرا اس بات کے اوپر، ایک فاشسٹ آدمی ہے عمران احمد خان نیازی، ایک خالصتاً فاشسٹ آدمی ہے، اور اس نے فیشزم کا جو نرچرنگ گراؤنڈ ہوتا ہے، فیشزم کی جو گروتھ کی فیلڈ ہوتی ہے جہاں پہ وہ اگتا ہے، وہ اس کے اندر اگا ہے باقاعدہ، اور اس نے دنیا بھر کی جتنی بھی فیشزم کی سٹڈیز ہیں اور تھیوریز ہیں وہ ازبر کر رکھی، اور فیشزم جو ہوتا ہے وہ کیوس کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ جب سے عمران احمد خان نیازی ایکٹیو ہوا ہے سیاست کے اندر، اس نے ملک کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے فساد ڈالنے کی، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ کوشش نہ کی ہو۔ تو وہ فیشسٹ جو ہے وہ کیسے زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور انہیں یا ان کے صاحبزادے کو اقتدار میں لا سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ابھی میں دے گیا ہوں کہ فیشزم نے فلرش کرنا ہوتا ہے، پھلنا پھولنا ہوتا ہے انارکی کے اندر، کیوس کے اندر، اور وہ کیوس پیدا کرنے کے لیے یہ حرکت کرے گا۔ اور پیپلز پارٹی اتنی بچی نہیں ہے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ کیوس کے نتیجے میں اگر پی ایم ایل این لوز کرے گی تو ہم بھی لوز کریں گے، لیکن بہرحال لسٹ آف پاور جو ہے وہ کسی پہ بھی کر سکتی ہے۔
تاہم ونڈو آف اپرچونٹی کھل گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اس کا پی ٹی آئی کا جو واحد مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے قائد کو یعنی کہ عمران احمد خان نیازی کو جیل میں سے باہر نکالا جائے اور باعزت طور پہ جو ہے وہ اقتدار میں لایا جائے، اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ یہ کرتی ہے، کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے زرداری صاحب نے ایک ہی دفعہ تقریر کی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی، پھر اس کے بعد ان کو دبئی جانا پڑ گیا تھا، اور پھر دبئی میں جا کے وہ مقیم رہے تھے، پھر جا کے کہیں معافی تلافی ہوئی تھی تو ان کی واپسی ہوئی تھی۔ زرداری صاحب تو اس کے بعد ہو چکے ہیں طائب، اور عوام کو اور قوم کو یہ بتا چکے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور میرے اندر حوصلہ نہیں ہے اس کو جیل جاتے ہوئے دیکھنے کا، یا اس کے بارے میں کوئی میں آگے کی بات کہنا ہی نہیں چاہ رہا۔ مطلب جس گھر کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی لاش گئی ہو، جس گھر کے اندر بے نظیر بھٹو کی لاش گئی ہو، میرا تو ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا، زبان سے ہی نہیں نکلتا کہ میں وہاں پہ کسی اور اس طرح کے واقعے کا حوالتاً بھی ذکر کروں، خوف آتا ہے، نہیں کرتا دل میرا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا زرداری صاحب تو باپ ہے نا بھائی، دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا، لیکن وہ کہہ چکے ہیں، تو اگر وہ کہہ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امکانات بہت معدوم ہیں، لیکن لسٹ آف پاور کچھ بھی کروا سکتی ہے نا یار۔ اقتدار کا جو لالچ ہے وہ کسی بھی وقت کسی کے اوپر بھی سوار ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یوتھرڈ یا پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل نے یہ سارا کچھ احتجاج کرنے کے باوجود بھی ایوان میں الیکشن میں حصہ لے کے بتا دیا ہے کہ سر ہم اچھے بچے ہیں، ہمارے اوپر آپ دست شفقت رکھ کے تو دیکھیں، ہم سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں آپ سسٹم کا حصہ بنائیں تو صحیح۔ تو آج انہوں نے تمام تر اپنے تحفظات کے باوجود الیکشن میں حصہ لے کے پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو مضبوط کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ ماہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے، اور سینٹ کے اندر الیکشن کے اندر بھی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اس کا ڈیو شیئر ہے وہ اس کو ملے۔ تو اس کے لیے بھی سسٹم کا حصہ رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ سسٹم کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ سسٹم سے باہر نکل کر انہوں نے جتنے کے چھتر کھا لیے ہیں، جتنے کے کھلے کھا لیے ہیں، جتنی کی لعنتیں وصول کر لی ہیں، جتنی کی چپیڑیں پڑ چکی ہیں ان کو، اس کے بعد اب وہ سسٹم کا حصہ رہیں گے بھی لیکن سسٹم کا حصہ نہیں بھی ہوں گے۔ ان کی مبلغ اوقات اتنی ہے کہ وہ ایوان میں بندر کی طرح سر کے بل بھی چلنا شروع کر دیں تو وہ ہونے والی قانون سازی نہیں روک سکتے، کیونکہ حکومتی اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت تقریباً آ چکی ہے، تو وہ اگر یہ کرنا چاہیں تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سسٹم کے سے وہ باہر بھی نکلیں گے تو اب سسٹم کو وہ مجبوری، اس مجبوری کا سامنا نہیں ہے جو 16 ماہ کی گورنمنٹ میں رہا ہے، اور سسٹم بڑے آرام سے ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کو آج کی رات یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے 11 ووٹ تھے جو کہ سعید چودھری کی کیلکولیشن کے مطابق اچک زئی کو پڑھنے چاہیے تھے اور جو زرداری صاحب کو پڑ گئے۔ پنجاب کے اندر کن 6 لوگوں نے اپنے ووٹ ضائع کیے ہیں یہ تو دیکھنا، کیونکہ پنجاب میں بھی 255 پڑے ہیں ووٹ ان کو، زرداری صاحب کو، اتحادیوں کو، زرداری صاحب کو۔ ویسے دوسرے پاسے بھی اتحادی نے، جی ڈی اے بھی ان کی اتحادی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے، اور سنی اتحاد بھی ان کی اتحادی ہے، ادھر بھی پورے الائنس بیٹھے، الائنس کا اتحاد ہوا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان سنی اتحاد جو ہے وہ بھی ایک اتحاد ہے، الائنس ہے، موسٹلی بریلوی پارٹیوں کا ایک امبریلا الائنس تھا جو بنوایا گیا تھا۔ پھر میں نے بتانا کس نے بنوایا تھا تو پھر اساتذہ کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے قابل احترام لوگوں کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ مسائل میں پیدا نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اس لیے بہرحال زرداری صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، جیالوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، لیکن ایک بات کا مجھے دکھ ہوا کہ 6 سال پہلے جن جیالوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر اور اندر نعرے لگائے تھے، الحمدللہ آج بھی وہی جیالے تھے اور اتنے ایک ہی تھے،
اور ان کو اس بات کا کریڈٹ دیجئے کہ انہوں نے لاہور میں کوئی ایک جیالے کا بھی اضافہ نہیں کیا اپنی صفوں کے اندر. اپنے بچوں تک کو نہیں وہ لائے پیپلز پارٹی کے اندر, بچے بھی انہوں نے احتیاطاً پی ٹی آئی میں بھجوا دیے, ٹھیک ہے, اور وہ خود ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان سے بڑا کوئی جیالہ نہیں ہے, لیکن پارٹی کے اندر انہوں نے کسی کو نہیں آنے دیا. اس مستقل مزاجی کے اوپر داد دینی تو بنتی ہے آہو, اس مستقل مزاجی کے اوپر جیالوں کو داد تو دینا یار آپ, کہ ماشاءاللہ پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر وہ وہی جیالے ہیں جو آج سے 40-50 سال پہلے بھٹو صاحب کے دور میں تھے. کوئی نئے جیالے کا اضافہ نہیں ہونے دیا انہوں نے پارٹی کے اندر, اس کا انہیں کریڈٹ دینا تو بنتا ہے. لیکن بھٹو صاحب کو جو ہے ان کو بہت مبارک ہو, ان کے داماد جو ہیں وہ پاکستان کے صدر بن گئے ہیں دوسری دفعہ, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مبارک ہو کہ ان کے سہاگ جو ہیں وہ دوسری دفعہ ایوان صدر میں پہنچ گئے ہیں. بلاول صاحب کو مبارک ہو, وہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں جو ہماری محلے میں بیاہ کے آئی تھیں, ہماری بہو بنی تھیں, ان کو بھی مبارک ہو, اور ان کی چھوٹی بہن کو بھی مبارک ہو, سب کو مبارک ہو, قوم کو مبارک ہو کہ مفاہمت کا بادشاہ آصف زرداری پھر صدر بن گیا ہے. اب آصف زرداری صاحب اچھے بات کریں گے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, نہیں کریں گے تو ہم تو تنقید کرتے ہی رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.